السلام علیکم طلباء، آج کا ہمارا موضوع ہے سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ۔ یاد رکھیے گا کہ خلاصہ لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے سوال نمبر اوپر لکھنا ہے، اور سوال نمبر لکھنے کے بعد اس سبق کا نام مارکر کے ساتھ جس کا آپ خلاصہ لکھنا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کے مصنف کا نام لکھیے۔ پھر اسی طرح سے نیچے والی لائن میں دائیں طرف خلاصے کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کے سامنے یہ تفصیلیہ کا نشان لگائیں گے اور یہاں سے آگے لکھنا شروع کر دیں گے۔ اور آپ نے میں نے پہلے بھی بتایا ہوا کہ کم از کم 3 سے 4 پیراگراف میں اس خلاصے کو لکھنا ہے۔ پیراگراف بنانا بہت ضروری ہے، اور پھر پیراگراف بناتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیے کہ اگر سبق چھوٹا ہے تو پیراگراف اس حساب سے بننے چاہیے، اور اگر سبق تھوڑا طویل ہے تو پیراگراف کی تعداد بھی اسی مقدار میں بڑھ جانی چاہیے۔ اور یہ جو میں نے یہاں پر نکات تحریر کیے ہیں، ان نکات کو آپ نے قطعی طور پر اپنے صفحے پہ نہیں لکھنا۔ یہ نکات صرف اس لیے لکھے گئے تاکہ آپ اس ترتیب کے ساتھ ان نکات کو ذہن میں بٹھا کر اچھی طرح سے ذہن نشین کر کے اپنی جو مطلوبہ کتاب ہے اس سے خلاصے کو یاد کر سکیں۔ تو چلیں ہم خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، اور آپ کی جو زبان سے کی جانے والی تبلیغ تھی اس کا بات سے جواب دینے کے بجائے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی تلواریں نیاموں سے نکال لی، اور 13 سال تک ظلم و جبر کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور بالآخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو یہ اجازت دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کا رخ کریں۔ اکثر صحابہ 13ویں سال کے آغاز تک مدینے جا چکے تھے، اور جب حکم آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ دے کر روانہ ہوئے، لیکن آپ کی روانگی سے قبل کافروں نے مکہ میں خانہ کعبہ کے ساتھ ایک ان کا میٹنگ ہال تھا جسے دار الندوہ کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حل نکالا جائے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ مختلف قبائل کے لوگ جمع ہوئے اور 100 کے قریب لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جب اپنے گھر سے رات کے وقت نکلے، اپنی جگہ پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ لٹا دیا اور حکم دیا کہ میرے پاس جو مانتے ہیں وہ آپ کر واپس کر کے آنا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں دشمن کی امانت میں بھی خیانت کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر غار ثور میں پہنچے، اور 3 دن تک آپ نے وہاں قیام کیا، اور پھر آپ کا پیچھا کرتا ہوا سراقہ بن جاشم وہاں پہنچا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ متفکر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تو قریب آ چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق رضی اللہ عنہ کو گھبرائے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 3 دنوں کے بعد آپ وہاں سے نکلے، اور سراقہ بن جاشم نے انعام کے لالچ میں آپ کا پیچھا کیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے وہ قریب پہنچا اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا، پھر دوبارہ کھڑا ہوا، اور دوبارہ جو ہے اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر زمین پر گرا، اور اس وقت اس کے گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس کے سخت پتھریلی زمین میں، تو وہ گھبرا گیا اور سمجھ گیا کہ یہ آثار جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، اس لیے اس نے کھڑے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور اس شرط پر کہ وہ مکہ میں واپس جا کر کسی کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتائے گا، اس شرط پر اس کو آوان لکھ کر دے دی گئی، اور پھر یہ شخص واپس ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، خدا میں 14 دن ٹھہرے، اور مدینہ منورہ والوں کو بھی وہاں پر یہ پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ وہ روزانہ استقبال کے لیے مدینہ کے شہر سے باہر آتے اور آپ کا انتظار کر کے لوٹ جاتے۔ ایک دن اسی طرح وہ انتظار کر کے واپس چلے گئے تھے کہ ایک یہودی اپنے قلعے کی چھت پہ کھڑا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتے ہوئے اپنے صحابہ کے ساتھ جب دیکھا تو اس نے مدینے میں آواز دی کہ اے اہل مدینہ، جس شخص کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے۔ لوگ جوق در جوق جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بچوں نے اور بڑوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے، اور طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ جو ہے وہ بچوں نے نغمہ پڑھا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے پہنچے، اور یہ سفر مکمل ہوا۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔